بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب اسپیکر, آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا ہے. جناب اسپیکر, میں یہاں 13.5 لاکھ آبادی کی منتخب نمائندہ ہوں اور یہ اعزاز مجھے میرے لیڈر عمران خان اور میرے ضلع حافظ آباد کی عوام کی وجہ سے اعزاز ہوا ہے. جناب اسپیکر, میں بجٹ کا پیسہ جو عوام کے ٹیکسوں سے اکٹھا ہوتا ہے, جو پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی امانت ہے, یہ مقدس ایوان اس کا امین ہے. موجودہ بجٹ میں لا اینڈ جسٹس ڈویژن کے لیے 39 کروڑ روپیہ, سپریم کورٹ کے لیے تقریباً 4 ارب 40 کروڑ روپیہ, اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے 1 ارب 87 کروڑ روپیہ اور الیکشن کے لیے 9.5 ارب روپے دیے گئے ہیں. جناب اسپیکر, انصاف کے لیے آزاد عدلیہ کا ہونا بہت ضروری ہے. انصاف کے بغیر کوئی ریاست قائم نہیں رہ سکتی, مگر جہاں عوام کے مقبول ترین لیڈر عمران خان کو پابند سلاسل کر دیا جائے اور عدالتیں بے بس ہوں, لوگوں کا اعتماد عدالتوں پر نہ ہو, تو اس میں اس بجٹ کا کیا فائدہ, ان عدالتوں کا کیا فائدہ؟ جہاں ایک لیڈر کو انصاف نہیں ملتا, ہمیں کیسے ملے گا؟ جناب اسپیکر, جس دیش کے کورٹ کچہری میں انصاف تکوں پر بکتا ہو, جس دیش کا منشی قاضی بھی مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو, اس دیش کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے. اس دیش کے ہر حاکم پر کو سولی پر چڑھانا واجب ہے. جناب اسپیکر, ہمارے ملک کی عدلیہ آزاد کرانے کی ضرورت ہے. انصاف بلا امتیاز فراہم کر تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج ملک جس حال میں ہے, جس کثر پرسی میں اس ارض پاک کو مبتلا کیا گیا ہے, وہ انہی کے لیڈر نواز شریف کی قرض در قرض پالیسیوں کا نتیجہ ہے. جناب اسپیکر, مجھے انتہائی تکلیف ہے کہ میرے ملک میں ایک عام آدمی کو سانس لینے کی بھی قیمت ادا کرنی پڑے گی. وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نجکاری کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں. جناب, کرسی ہے تمہاری, یہ کوئی جنازہ تو نہیں. کرسی ہے تمہاری, یہ کوئی جنازہ تو نہیں. کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ جناب اسپیکر, میں یہ حکومت لفظ نجکاری کا سہارا نہ لے. عوام پہلے ہی مہنگائی, بے روزگاری اور ان کی منفی معاشی پالیسیوں کے گرداب میں پھنسی ہوئی ہے. اس لیے یہ نان فائلر اور فائلر کا کنسپٹ نہ دے. انہوں نے نان فائلرز کے لیے 2 آپشن رکھی ہیں, یا تو سانس لینا ہے تو انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ ٹیکسز دو, ادروائز خودکشی کر لو. یہ کوئی پالیسی ہے جناب اسپیکر؟ غریب آدمی پہلے ہی اتنے انڈائریکٹ ٹیکسز دے رہے ہیں, اس پہ اب اور کیا لاگو کرنے ہیں؟ وائنڈ اپ کریں 10 جی سیکنڈ. سر. جناب اسپیکر, میں اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے کچھ محرکات آپ کے سامنے رکھوں گی. یہ میں نہیں, یہ میرا ملک نہیں, یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے کہ یہ غریب اور مظلوم ریاست ہر سال اس اشرافیہ کو 2660 ارب دیتی ہے. شکریہ. 90,000 شکریہ آپ کا.
مائک کھولیں وائنڈ اپ کریں پلیز، کائنڈلی میں وائنڈ اپ کریں سر 90,000 سبز نمبر پلیٹ کی گاڑیاں ان کو دی جاتی ہیں، 220 ارب کا مفت پیٹرول دیا جاتا ہے، 550 ارب کی مفت بجلی دی جاتی ہے۔ جناب اسپیکر یہ ان کی پرسنل پراپرٹی ہے، اگر کچھ کرنا ہے تو افسر شاہی کو کفایت چار بناؤ، بیوروکریسی کے حاکم کو خاتم بناؤ، خوددار قوم کو مت بکاری بناؤ۔ جناب اسپیکر اگر انہوں نے ٹیکس لگانا ہی ہے تو دبئی کی جائیدادوں پہ لگائیں، لنڈن فلیٹس پر لگائیں، سوئس اکاؤنٹس پر لگائیں، پاک وطن کو لوٹ کر باہر دولت لے جانے والوں پر لگائیں، انہیں صرف غریب نظر آتا ہے۔ شکریہ۔ چکے گا ظلم کا پرچم شکی آج بھی ہے، میرے خیال کی دنیا ہنسی آج بھی ہے، صحبتوں کے سفر میں ہے کاروان حسین، یزید چین سے تخت نشی آج بھی ہے، عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ شکریہ۔ زین قریشی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب اسپیکر، آپ نے بجٹ پہ بات کرنے کا موقع دیا۔ جناب اسپیکر وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، آپ کی توجہ بھی چاہوں گا اور اگر کوئی انٹرپشنز نہ ہو تو میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں گا۔ جناب اسپیکر یہاں پر بات کی گئی چارج ایکسپینڈیچرز کی، شادیہ مری صاحبہ میرے لیے نہایت ہی قابل احترام ہے۔ نہیں آپ بیٹھ جائیں، مہربانی آپ کی۔ آرٹیکل 81 انہوں نے کوٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی چارج ایکسپینڈیچرز پہ بات ہونی چاہیے، لیکن پھر ایسے پٹری بدلی جیسے فارم 45 فارم 47 میں بدل جاتا ہے، اور یکدم وہ میئر کے الیکشن میں اور لندن چلی گئی۔ ہم جس چیز کے ستائے ہیں اسی کی بات کریں گے، لیکن میں آر ٹی ایس سے کہانی بہت آگے چلی گئی اب، لیکن میں سر کوشش کروں گا کہ میں اپنی گفتگو جو ہے اس کم وقت میں چارج ایکسپینڈیچر پہ بات کروں۔ جناب اسپیکر چارج ایکسپینڈیچر میں الیکشن کے اندر آپ نے مد میں پیسے رکھے ہیں، سارا آپ کے پاس لکھے ہیں، مجھے بار بار ان کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں الیکشنز پہ بات کروں گا، میں نیشنل اسمبلی پہ بات کروں گا، میں فورن لونز کی ری پیمنٹ پہ بات کروں گا، ڈیٹ ریسروسنگ پہ بات کروں گا، اور ری پیمنٹ آف شارٹ ٹرم فورن کریڈٹس پہ بات کروں گا۔ جناب اسپیکر الیکشن کے لیے جو 10 ارب روپیہ رکھا گیا ہے، آج یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان میں الیکشن کو آپ نے مذاق بنا دیا ہے، پاکستان میں الیکشن پروسیس کو مذاق بنا دیا گیا ہے۔ پاکستان کی عوام آگ کا دریا عبور کر کے جوتی کے نشان پر مجھے منتخب کیا، بینگن کے نشان پہ اور حکے کے نشان پہ اور میرے فاضل ممبروں کو یہاں پہ منتخب کیا، لیکن ہمارے فارم 45 تبدیل کیے گئے، فارم 47 میں اور لوگوں کو لایا گیا۔ آج ہمارے وہ سارے ممبرز ان گیلریوں میں بیٹھے تھے جو فارم 45 کے تحت منتخب ہو کے پاکستان کے عوام کا ووٹ لے کر یہاں پر اس ایوان میں جن کو ہونا چاہیے تھا، لیکن آج اس ایوان میں نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا کام پورے طریقے سے نہیں کیا۔ جناب اسپیکر یہ جو رجیم چینج آپریشن ہوا، اور اس رجیم چینج آپریشن کی وجہ سے جو پی ڈی ایم 1.0 کی حکومت آئی، جس کو آپ نگران حکومت بلاتے ہیں، اور آج یہ جو پی ڈی ایم 2.0 کی حکومت آئی ہے جو ابھی مارد وجود میں بیٹھی ہے، انلیجٹمیٹ حکومت جو ہے، اس کے آنے سے ہمارے ملک کی معیشت کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا ہے، میں 2 منٹ اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ جناب اسپیکر اعداد و شمار ان کے اپنے ہیں، انہی کے اعداد و شمار کو میں کوٹ کر رہا ہوں، اور پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جو 6.2% کی گروتھ ہم 2022 میں چھوڑ کے گئے تھے، وہ اس پہلے امپورٹڈ حکومت سے پہلے جو انٹرم گورنمنٹ آئی اس کی، اور اب اس کی ایکسٹینشن جو حکومت ہے، 2023 میں نیگیٹو گروتھ ہوئی، اور 2024 میں ان کی 2.4% پریڈکٹڈ گروتھ یہ بتا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر 2 سال کے کنزیکٹیو کانٹریکشن کی وجہ سے جس قسم کی انہوں نے ریگریسو ٹیکسیشن کی ہے، جس قسم کی انہوں نے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے، اور جس قسم کی انہوں نے ریسٹرکشنز لگائی ہیں، اس سے ہماری معیشت سکڑ کر رہ گئی ہے، اور جو ٹارگٹس آج یہ ہمیں بتا رہے ہیں یہ وہ ٹارگٹس بھی نہیں اچیو کر پائیں گے۔ میں کوشش کروں گا اس پہ روشنی ڈالنے کی۔ اسی طریقے سے یہاں پر فائنانس منسٹر صاحب نے جب اپنی تقریر کی تو انہوں نے ریجن کا ایک